جب آزمائشوں کی بارشیں حد سے زیادہ برسنے لگیں، جب امیدیں دم توڑنے لگیں اور تم صبر کرتے کرتے تھک جاؤ، تو اس وقت تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے لگتے ہو۔ تمہاری طرف سے صبر کا صلہ ڈھونڈتے تھک جاتے ہو، مگر نا امید لوٹائے جاتے ہو۔ تم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہو، لیکن ارے معصوم انسان، تم یہ نہیں جانتے کہ دنیا کے سہارے دراصل بوجھ ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تم نے اتنا صبر کیا ہے، پھر بھی درد کی شدت کم نہیں ہو رہی۔ تو سنو، صبر کا تو مفہوم ہی درد سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، خالق حقیقی کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں تمہیں جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ سب کا حساب رکھتا ہے۔ اس خالق کائنات سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کا بھی حساب رکھتا ہے جن کے لیے تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان کا تو کوئی حساب لینے والا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے چاہتے ہیں دوسروں کو ستاتے ہیں، مگر ان پر کوئی آزمائش طاری نہیں ہوتی۔ تم ایک بات ذہن نشین کر لو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو جن کو وہ مزید ڈھیل دیتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں تکلیف دیتی ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی چال تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی۔ بے شک اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائشیں جتنی بھی سخت ہوتی ہیں، ان کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پر ناراض ہوا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اسے گزارنا نہیں، جینا سیکھو۔ صبر کرو اپنی آزمائشوں پر، شکر کرو ان نعمتوں پر جو تمہیں بغیر کسی محنت کے میسر ہیں، پھر چاہے وہ تمہارا سانس لینا ہو یا پھر زندگی کی کوئی ایسی نعمت جس کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہاری مستقبل بنیادوں پر تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت کو متحرک کر کے تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں وہ سب عطا کر دے جو تم چاہتے ہو۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے کبھی ایسے نہیں ہوتے جن کی خوبصورت صبح نہ ہونی ہوتی ہو۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی ایسا فیز چل رہا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے، تو یاد رکھو آپ کی زندگی کا کوئی بھی فیز خود سے نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تم پر مشکلیں ڈالتا بھی ہے اور آسانیاں بھی، تاکہ تم صبر اور شکر کرنا سیکھ لو۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے عزت والے، جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا،
اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کی ریل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، دنیا و آخرت کی مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے، تو اپنے بے بسوں مجبور بندوں پر رحم فرما اور ایسی مہربانی فرما کہ تیری مہربانی کے بعد کسی اور کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔